یہ تھیلے سے بلی باہر آ گئی ہے، اور عمران خان نے اب باضابطہ طور پر امریکہ کے ٹاپ ڈپلومیٹ جس کا نام ڈونلڈ لو ہے اس کا نام بتا دیا ہے، اور کہا کہ یہ ڈونلڈ لو وہ شخص ہے جو میری گورنمنٹ کو گرانا چاہتا تھا۔ ڈونلڈ لو 2 دن پہلے مطلب یہ جو لیٹر عمران خان صاحب کو ملا ہے اس سے 2 دن قبل انہوں نے پاکستان کے امبیسڈر کو بلایا اور دھمکی امیز خط پاکستان کے امبیسڈر کو دیا۔ تو اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پراپر ان کا نام لے لیا گیا ہے، اور امریکہ ایک اپرچونٹی کی تلاش میں ہے، اور اس اپرچونٹی کے تحت یہ پاکستان کو پینلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ بائیڈن بہت شاطر انسان نکلے ہیں، انہوں نے ڈپلومیٹس کا سہارا لیا اور ڈپلومیٹس سے پاکستان کے اندر گورنمنٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ہمارے پاکستان کے بارے میں اور کیا کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ارشد شریف نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے اس ٹویٹ کے اندر کہ اب عمران خان صاحب نے جو ڈونلڈ لو کا نام لیا ہے، اس حوالے سے جو امریکہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی گئی ہے، اور میٹنگ کے اندر ڈیفنس اتاشی، ڈپٹی چیف آف مشن ادھر موجود تھے، اور یہ تمام تر چیزیں پاکستان کو مزید پینلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے جو کوشش کری تھی، جو امریکہ نے گورنمنٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کری، جو امریکہ نے اپنا پلان بنایا وہ تو ناکام ہوا، تو بہت سارے اب پاکستان کے مسئلے مسائل بڑھیں گے۔ اور دیکھیے کہ یہ جو پولیٹیکل ٹرمائل آیا ہے یا آئینی بحران پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے، تو یہ ختم نہیں ہو سکتا، مزید اس کو ایکسلریشن ملے گی، مزید یہ اگلے لیول پر جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ڈونلڈ لو ہے کیا، اس کی کیا کیپیسٹی ہے، کیا کریڈیبلٹی ہے، ذرا اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو ڈونلڈ لو ایک ٹاپ ڈپلومیٹ ہے جو پچھلے 30 سالوں سے امریکہ کے لیے فارن سروس آفیسر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے 2010 سے 2013 کے دوران ڈپٹی چیف آف مشن انڈیا کے اندر کام کیا، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ابھی یہ معاملہ پیش آیا تھا پاکستان کے اندر لیٹر والا، تو یہ ڈونلڈ لو دلی کے اندر موجود تھے، حالانکہ ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے کنڈیم ہی نہیں کیا اور نہ ہی تردید کی، بلکہ اپنے ڈٹے رہے کیونکہ انہوں نے کام کیا تھا۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ایمبیسڈر ٹو کرغیزستان امریکہ کے لیے کام کرتے رہے 2018 سے 2021 تک، اس کے علاوہ البانیہ کے اندر 2015 سے 18 تک کام کرتے رہے۔ جب ایبولا وائرس آیا افریقہ کے اندر، وہاں پر انہوں نے کام کیا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھارت کے اندر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، بھارت کے اندر پولیٹیکل آفیسر 1997 سے لے کر 2000 تک کام کیا، پھر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو ایمبیسڈر ان نیو دلی 1996-97 کے اندر کام کرتے رہے۔ اب آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ پاکستان کی مدد بھی کرتا رہا ہے یہ شخص۔ وہ مدد کیسے کہ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ لو ہیلپ پاکستان گیٹ IMF لون بیفور ہیچنگ کارپائریسی۔ دیکھیے کہ یہ پاکستان کے جو افیشلز ہیں، رضا باکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شوکت ترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ ڈونلڈ لو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈونلڈ لو پاکستان اور IMF کے درمیان ڈیل کروانے میں شامل ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اس نے پاکستان کی بڑی ہیلپ کی تھی، جو لون ملنے والا تھا پاکستان کو۔ اور یہ جو خبر ہے بیسیکلی یہ اکتوبر 2021 کی ہے، جب پاکستان کا ڈیلیگیشن وہاں پر گیا اور پاکستان نے IMF کے لیے جو پراپر طور پر اپلیکیشن لانچ کی۔ تو دیکھیے یہ امریکہ نے بڑی چلاکی کی پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹوپل کرنے کے لیے۔ وہاں پر اب امریکہ نے ایک نیا تماشا شروع کر دیا ہے، اپنی میٹنگز بلانی شروع کر دی ہے، ڈیفنس اتاشے، ملٹری چیف اور پتہ نہیں کیا کیا بلانا شروع کر دیا تاکہ پاکستان کو اور زیادہ پریشرائز کرنا شروع کر دے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے یہ جو پرابلمز ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی، اور اپوزیشن بھی دیکھیے کہ آرام سے نہیں بیٹھے گی، اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بے شک معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے، جو اسپیکر ہے اس کی رولنگ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ آئینی حق ہے اسپیکر کا۔ تو آپ سمجھیے کہ معاملہ جو 99% ہے وہ عمران خان کے طرف انکلائنڈ ہو گیا ہے۔ اور ڈونلڈ لو کے بارے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، یہ پاکستان کے خلاف کام بھی کرتا رہا ہے، بھارت کے اندر بھی کام کیا اس نے بہت زیادہ پاکستان کے خلاف۔ اور جب یہ معاملہ پیش آیا تھا ڈونلڈ لو والا، تو اس وقت بھی یہ بھارت کے اندر موجود تھے، لیکن انہوں نے کنڈیم نہیں کیا۔ تو ڈونلڈ لو اور پاکستان کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔